محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قرآن مجید مرنے کے بعد میت کے کس طرح کام آتا ہے اور قبر کے اندر قرآن عذاب دینے والے فرشتوں سے کس طرح جھگڑا کرتا ہے اور ان کو واپس جانے پر مجبور کر دیتا ہے، اور جو شخص قرآن پاک کی باقاعدگی سے تلاوت کرتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے، اور قرآن کس طرح قبر میں اور میدان حشر میں اس کے کام آئے گا۔ خالق کائنات اللہ رب العزت نے ہر جاندار کے لیے موت کا وقت و جگہ متعین کر دی ہے، اور موت ایسی شے ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص اس سے نہیں بچ سکتا۔ موت بندوں کو ہلاک کرنے والی، بچوں کو یتیم کرنے والی، عورتوں کو بیوہ کر دینے والی، دنیاوی ظاہری سہاروں کو ختم کرنے والی، دلوں کو ترانے والی، آنکھوں کو رلانے والی، بستیوں کو اجاڑنے والی، جماعتوں کو منتشر کر دینے والی، لذتوں کو ختم کر دینے والی، امیدوں پر پانی پھیرنے والی، ظالموں کو جہنم کی وادیوں میں دسانے والی، اور متقیوں کو جنت کے بالا خانوں تک پہنچانے والی شے ہے۔ موت نہ چھوٹوں پر شفقت کرتی ہے، نہ بڑوں کی تعظیم کرتی ہے۔ جب کسی کے مرنے کا وقت آتا ہے، ادھر موت کا جھٹکا لگتا ہے، ادھر غسل دیا جاتا ہے۔ جب بھی حکم خداوندی ہوتا ہے تو تمام دنیا کی رکاوٹوں کو چیرتی پھاڑتی ہوئی مطلوب کو حاصل کر لیتی ہے۔ موت نہ نیک صالح لوگوں پر رحم کرتی ہے، نہ ظالموں کو بخشتی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں واضح طور پر اعلان فرمایا ہے کہ روح صرف اللہ کا حکم ہے۔ موت پر انسان کا اعمال کا رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے، اور موت پر توبہ کا دروازہ اور جزا و سزا کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے یہاں تک کہ اس کا آخری وقت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سی آیات میں موت اور اس کی حقیقت کو بیان کیا ہے، جن میں سے چند آیات پیش خدمت ہیں۔ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور تم سب کو تمہارے اعمال کے پورے بدلے قیامت ہی کے دن ملیں گے۔ پھر جس کو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ صحیح معنوں میں کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیاوی زندگی تو جنت کے مقابلے میں دھوکے کے سامان کے سوا اور کچھ نہیں۔ تو محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ، اللہ تعالیٰ کے پیارے لوگ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ کے ذکر اور قرآن مجید کی تلاوت سے ہر وقت اپنی زبانوں کو تر و تازہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہاں ان کے اعمال کا بڑا اجر عظیم ہے۔ جب بھی انسان پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے موت غالب آتی ہے تو قرآن اس کی قبر کے عذاب سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ قرآن غسل کے دوران میت کے سینے میں چھپ جاتا ہے۔ جب میت کو قبرستان لے جایا جاتا ہے تو قرآن ساتھ ہوتا ہے، جنازہ پڑھتے ہوئے قرآن ساتھ ہوتا ہے، اور جب قبر میں اتارتے ہیں تو قرآن پاک ساتھ ہوتا ہے، اور جب میت کو قبر میں رکھ کر اس کے اوپر تخت رکھ کر مٹی ڈالنے لگتے ہیں تو قرآن پاک اس کے سینے میں سے نکل کر اس کے سرہانے کھڑا ہو جاتا ہے۔ منکر نکیر قبر کے اندر جب حساب و کتاب کے لیے آتے ہیں تو قرآن پاک کہتا ہے، خبردار حساب نہ لینا، اس کے ساتھ میں آیا ہوں۔ وہ فرشتے کہتے ہیں، ہم بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آئے ہیں۔ قرآن پاک کہتا ہے، 2 منٹ لیٹ جاؤ، جب تک میں یہاں نہ آ جاؤں، ہاں نہ کہوں، اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ حضرت عبادہ بن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر رو دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کے دربار میں جا کر گڑ گڑانے لگتا ہے، کہتا ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میرا مہمان آج ہی قبر میں آیا ہے، فرشتے اسے ڈرا رہے ہیں، اے اللہ اپنے فرشتوں کو واپس بلا لے، میں گواہی دیتا ہوں یہ مجھے پڑا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ناظرین محترم، جب قرآن مجید قبر کے اندر واپس آ جاتا ہے تو میت سکون سے لیٹی ہوتی ہے، فرشتوں کو دیکھتا ہے تو وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ قرآن میت کو آواز دیتا ہے اور کہتا ہے، میں تیرے سے تھوڑی دیر کے لیے جدا ہوا ہوں، مجھے صحیح بتا، تجھے کسی نے ستایا تو نہیں؟ کوئی کیڑا تو نہیں آیا؟ کوئی بچھو یا سام تو نہیں آیا؟ تجھے ستایا تو نہیں کسی نے؟ تو یاری میرے ساتھ لگا کے آیا ہے، تجھے کوئی نہیں ستائے گا۔ پھر قرآن میت کو کہتا ہے، میں تیرے سے دور جا رہا ہوں، ملاقات کے لیے روز آتا رہوں گا۔ پھر کہتا ہے، ذرا آنکھیں کھول، آسمان کی طرف دیکھ، قبر کی چھت کی طرف دیکھ۔ میت دیکھتی ہے 1000 فرشتے
4 چیزیں لے کر اس قبر میں اترتے ہیں: جنت کی اوڑھنی، جنت کا بچھونا، نور قندیل، یاسمین پھول لے کر اترتے ہیں۔ پھر فرشتے قبر کے اندر اس کے وجود کو اٹھاتے ہیں، گدا بچھاتے ہیں اور پھر دائیں بائیں سے جنت کی ہوائیں چلنے لگتی ہیں۔ تو محترم ناظرین، اس کے سینے پر ایک پھول رکھ دیا جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ اگر ماں باپ بہن بھائی یاد آئے تو اس پھول کی خوشبو سونگھ لینا، تو اس کی خوشبو میں مست ہو جائے گا۔ پھر فرشتے جانے لگتے ہیں تو اس کی قبر میں نور و قندیل جلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ قیامت تک جلتا رہے گا۔ محترم ناظرین، اس کے بعد جب قرآن پاک قبر سے جانے لگتا ہے تو میت سے کہتا ہے بے فکر ہو جا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کرا کے آیا ہوں کہ قیامت کی صبح تک تجھے کوئی بھی اٹھانے نہیں آئے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے پھر قرآن مجید روزانہ میت کے گھر آتا ہے۔ اگر بیوی نے برقع پہن لیا، بچے مدرسے میں داخل ہو گئے، قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، تو یہ قرآن مجید میت کو جا کر خوشخبری سناتا ہے اور کہتا ہے تیری اولاد سنبھل گئی، تجھے مبارکباد دیتا ہوں، تو لیٹا رہے اور کھاتا رہے۔ پھر اگر اولاد بگڑ گئی تو بیوی کے سر سے دوپٹہ اتر گیا، تو قرآن پاک ایسی خبریں میت کو جا کر نہیں بتاتا تاکہ اس کا دل نہ دکھے۔ صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، گھر کی بے برکتی کو دیکھ کر قرآن پاک پڑھنے والوں کے لیے روزانہ دعائیں کرتا ہے، اولاد بے وفا، مال بے وفا، کاروبار بے وفا، خاندان بے وفا، اور اے لوگوں تمہیں کس نے کہا اللہ کا قرآن بے وفا ہے؟ ناظرین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جب جبریل علیہ السلام مجھے بیت المعمور کے پاس لے گئے تو وہاں میں نے ایک بزرگ کو بیٹھے ہوئے دیکھا، گنی داڑھی والے تھے اور وہ یوں جھوم رہے تھے جیسے چھوٹے بچے قرآن مجید پڑھتے ہوئے دائیں بائیں جھومتے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن تو میرے اوپر نازل ہوا ہے اور پڑھ حضرت ابراہیم علیہ السلام رہے ہیں۔ پوچھا یہ بچے کون ہیں جن کو یہ قرآن مجید پڑھا رہے ہیں؟ فرمایا نبیوں کی اولادیں، یوسف علیہ السلام کی کل اولادیں، حضرت نوح علیہ السلام کی اولادیں ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے جب بچہ قرآن مجید پڑھنے گیا 10 پارے ختم ہو گئے، پڑھتے پڑھتے فوت ہو گیا۔ اس کا باپ کہتا ہے کاش قرآن کا حافظ بن جاتا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جا کر اس کے باپ کو مبارکباد دے دے۔ دنیا میں جو بچہ قرآن مجید ادھورا چھوڑ کر آیا، 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں قرآن کا حافظ بنا رہے ہیں۔ ناظرین محترم، قیامت کے دن تمام جہانوں کا مالک اعلان کرے گا، کہاں ہیں وہ لوگ؟ قرآن والے فرشتوں کو اعلان ہوگا اے میرے پیارے فرشتوں جاؤ قرآن والوں کو تلاش کر کے لاؤ۔ پروردگار عالم کے حکم پر فرشتے قلم اٹھائیں گے، فرشتے مڑ کر دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کیا ہوا؟ تو فرشتے کہیں گے یا اللہ قرآن والوں کو تلاش کر کے لائیں تو ان کی نشانی کیا ہوگی؟ اے اللہ ان کا کون سا ایسا اعضاء نور کی طرح چمک رہا ہوگا؟ ان کا چہرہ چمک رہا ہوگا یا پیر چمک رہے ہوں گے؟ یا اللہ تبارک و تعالیٰ جس سینے میں قرآن تھا وہ چمک رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کی ساری امتیں کھڑی ہوئی اور یا الہی تیرے قرآن والے کون ہیں؟ ناظرین محترم ذرا غور فرمائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فرشتے میدان محشر میں جتنے مرد اور بچے کھڑے ہوتے ہیں ہر ایک کے منہ کو سونگتے رہو، جس کے منہ سے عنبر کی خوشبو آ رہی ہو وہی میرا قرآن پڑھنے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت کے دن یہ امتی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ منہ لٹکائے ہوئے آئے گا تو اس کے دونوں طرف بادل کے ٹکڑے چلتے آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا شرمندہ کیوں ہو؟ پھر یہ بندہ سر اٹھا کر دیکھے گا تو ان بادلوں کے ٹکڑوں سے نور برسنے لگے گا۔ جب چھم چھم اس کے چہرے پر گرے گا پریشانی ختم ہو جائے گی اور دل کا غم ختم ہو جائے گا۔ وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرے گا یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ
ارشاد فرمائے گا، ایک طرف سورہ بقرہ ہے اور دوسری طرف سورہ ال عمران ہے۔ یاد کر رمضان مبارک میں تو نے مجھے ختم کیا تھا، تو نے ایک مرتبہ تلاوت کی تھی، انہوں نے وعدہ کر لیا تھا کہ جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہ ہوگا تو ہم سایہ کریں گے، تیرے سر کے اوپر آ جائیں گے۔ بھلا جس کے سر کے اوپر قرآن کا سایہ ہو، خدا انہیں جہنم میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ اور روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، رات کے وقت عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھ لیا کرو۔ فرمایا جیسے ہی میت قبر کے اندر جاتی ہے تو یہ اسے دو پروں کے اندر سے لپیٹ لیتی ہے، فرشتوں سے کہتی ہے اس سے کوئی سوال نہ کرنا کیونکہ یہ مجھے پڑھا کرتا تھا اور میں اس کی ضامن ہوں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، صبح سورہ یاسین پڑھ لیا کرو۔ جو شخص صبح سورہ یاسین سے اپنے دن کا آغاز کرے گا اس کو موت تو آئے گی لیکن اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھے گا اس کو موت تو آئے گی لیکن اس کے گھر میں کبھی بھی رزق کی کمی نہیں آئے گی۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے، بس اسے مردوں پر پڑھا کرو، اس لیے مردوں کے لیے یاسین پڑھانا اور پڑھنا دونوں درست ہیں۔ مومن اس عارضی دنیاوی زندگی میں اپنی موت سے پہلے جو بھی نیک کام کرے گا، چاہے اپنی زبان سے ہو کہ ہاتھ سے ہو یا اپنے مال کے ذریعے، اس کا ثواب ضرور پائے گا، یعنی عمل کا اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ لیکن مرنے کے بعد عمل کا دفتر بند ہو جائے گا اور ایک لمحے کے لیے بھی کوئی عمل کرنے سے عاجز ہو جاتا ہے، اس لیے نیکیوں پر اجر و ثواب کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ البتہ چند اعمال و اسباب ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کا اجر میت کو پہنچتا رہتا ہے۔ اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں اور بے تکلف گناہوں کو چھوڑنے کی تکلیف اٹھانے والوں میں اور غیر اللہ کی محبت سے دل کو پاک کرنے کی مشقت جھیلنے والوں میں بنا دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مرنے سے قبل مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابی اور کامرانی سے نوازے، آمین۔ محترم ناظرین، آج کا یہ واقعہ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو مسلمان ہونے کے ناطے آپ فرض سمجھ کر اس کو دوسرے بہن بھائیوں میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس قرآن جیسی پاک کتاب کو پڑھتے رہیں اور اپنی آخرت سنوارتے رہیں، آمین ثم آمین۔